پی ٹی آئی کی آج احتجاج کی کال، مختلف شہروں میں گرفتاریاں شروع۔ فیصل آباد کے علاقے جراوالا اور ڈش کوٹ میں پارٹی عہدیداروں سمیت درجنوں کارکنان گرفتار۔ اسلام آباد کے ڈی چوک پر احتجاج کے پیش نظر چھاپے۔ پولیس نے راستے بند کرنے کے لیے کنٹینرز بھی پکڑنے کی شروع کر دیے ہیں۔ میاں والی میں 7 اکتوبر تک دفعہ 144 نافذ، 3 اکتوبر کے لیے رینجرز کی 2 کمپنیاں تعینات۔ ایم پی اے سمیت کئی عہدیدار اور کارکن گرفتار۔ جج کے خلاف کوئی بولے تو آپ کو زندگی بھر کا سزا ملے گا۔ یہ فریڈم آف دا سپیچ ہے کہ آپ کوئی فیصلہ دے، آپ کسی وزیر اعظم کو نکالے، آپ 18ویں ترمیم کو 19ویں ترمیم میں تبدیل کرے اور ہم چوں تک نہ کر سکیں۔ آپ وزیر اعظم کو نکالیں اور ہم چوں تک نہ کر سکے۔ عامر کے کالے قانون کو غیر آئینی کہنے کی کسی جج میں ہمت نہیں تھی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کوئٹہ میں خطاب، کہا آئینی عدالت میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بیٹھیں یا جسٹس منصور شاہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ آئینی اصلاحات کسی کو روکنے یا کسی کو بنانے کے لیے نہیں، چاروں صوبوں کو یکساں حقوق دینا چاہتے ہیں۔ جو آئینی عدالت کو نہیں مانتا وہ وکالت اور سیاست چھوڑ دے۔ ہر رکن پارلیمنٹ کو مرضی کے مطابق ووٹ کا حق ہے۔ آئینی ترمیم نہ ہوئی تو آسمان نہیں گر پڑے گا۔ اکتوبر کے آنے یا جانے میں کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ بحران حکومت کو نہیں، عدلیہ کو درپیش ہے۔ آئینی ترمیم کے بدلے فضل الرحمان کو کوئی پیشکش نہیں کی گئی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام میں ایک پیج میں بات چیت، کہا فضل الرحمان کی تجویز پر پارلیمنٹ کا اجلاس مؤخر کیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں۔ سیکیورٹی فورسز چاہتی ہیں دہشت گردوں کا عام عدالتوں میں ٹرائل ہو۔ 63A کا فیصلہ سپریم کورٹ کے چہرے پر بدنما داغ ہے۔ پی ٹی آئی نے اپنے تمام ایم این ایز کو انڈر گراؤنڈ کر دیا، کسی احتجاج میں شریک نہیں ہوں گے۔ سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص کہتے ہیں پارٹی کے تمام ارکان قومی اسمبلی محفوظ ہیں۔ آئینی ترمیم اور 63A کے معاملات طے ہونے تک انڈر گراؤنڈ رہیں گے۔ پارلیمانی رہنماؤں کے اجلاس میں بلایا گیا تو شریک ہوں گے۔ احتجاج کی ہدایت بانی چیئرمین نے دی۔ دوسری جانب جماعت اسلامی کے پی ٹی آئی سے مذاکرات، حافظ نعیم اور لیاقت بلوچ کی بیرسٹر گوہر شیخ وقاص، سلمان اکرم سے ملاقات، آئینی ترامیم اور احتجاج پر مشاورت۔ جسٹس منیب اختر کے خطے میں خط کے بعد 63A کیس کا بینچ تبدیل کر دیا گیا۔ پروسیجر کمیٹی اجلاس میں جسٹس منصور شاہ کی پھر عدم شرکت۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کی سماعت میں ریمارکس دیے۔ آج کل سپریم کورٹ میں کچھ بند دروازوں کے پیچھے نہیں ہو رہا۔ بینچ میں شمولیت کی درخواست پر جسٹس منیب اختر کا موقف برقرار رہا۔ جسٹس منصور شاہ کا نام تجویز کیا تو انہوں نے بھی بینچ میں شمولیت سے انکار کیا۔ انکار کے بعد جسٹس نعیم اختر کو بینچ میں شامل کیا۔ عدم اعتماد میں اگر ووٹ نہ گنا جائے تو وزیر اعظم کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ اس تشریح کا مطلب ہے آرٹیکل 95 غیر فعال ہو گیا۔ آئین واضح ہے تو اپنی طرف سے کیسے کچھ شامل کیا جا سکتا ہے۔ 63A نظر ثانی کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس، کہا فیصلے میں یہ کہاں لکھا ہے ووٹ نہ گنے جانے پر رکن نااہل ہوگا۔ فیصلہ تو جماعت کی سربراہ پر چھوڑا جا رہا ہے۔ صدارتی ریفرنس پر صرف رائے دی جا سکتی ہے، اس پر کوئی فیصلہ نہیں دیا جا سکتا۔ وفاقی حکومت اور پیپلز پارٹی کی نظر ثانی اپیل کی حمایت، آج باقی وکلاء کو سنا جائے گا۔ گزشتہ روز کی سماعت کا حکم نامہ جاری، کچھ سوالات پر فریقین کو معاونت کی ہدایت۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر کی 63A نظر ثانی اپیل کی مخالفت، دلائل میں کہا نوٹس ملے گا تو جیل جا کر ہدایات لیں گے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، کیا ہر کسی کا دروازہ کھٹکھٹا کر نوٹس دیں؟ موجودہ صدر پاکستان نے نظر ثانی دائر نہیں کر رکھی۔ سابق صدر معاونت کرنا چاہیں تو ویلکم۔ صدر سپریم کورٹ بار شہزاد شوکت نے کہا 63A کے فیصلے میں آئین کو دوبارہ لکھنے کی کوشش کی گئی۔ وکیل پیپلز پارٹی فاروق نائک نے کہا انحراف کا اطلاق تب ہوگا جب ووٹ گنا جائے گا۔ پی ٹی آئی ملک کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہے، یہ کبھی اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طارر کہتے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں اس پر قانون حرکت میں آئے گا۔ مزید بولے وزیر اعظم نے کشمیر اور فلسطین کا بھرپور مقدمہ لڑا۔ جنرل اسمبلی میں تقریر کو مثالی پذیرائی ملی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے خالی کرسیوں سے خطاب کیا۔ وزیر اطلاعات نے مہنگائی میں مزید کمی کی امید بھی ظاہر کر دی۔
महंगाई में मजीद कमी हुकूमत के अंदाजों से भी नीचे आ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक शहरी इलाकों में महंगाई 9.3, देहात में 3.6% पर आ गई। सितंबर में महंगाई की सालाना शरह 6.9% के सिंगल डिजिट पर आ गई। गुज़िश्ता माह महंगाई की शरह में 8.5% की कमी रिकॉर्ड की गई। हुकूमत ने सितंबर अक्टूबर में महंगाई 8 से 9% रहने की पेशगोई की थी। गुज़िश्ता माह सब्जी, फल, आटा, गंदम, दाल मसूर और माश सस्ती, बेसन, दाल चना, सफ़ेद चना, अंडे, गोश्त और आलू महंगे हुए। वज़ीर आज़म का महंगाई की शरह 44 माह की कम तरीन सतह पर आने पर इज़हार तशक्कुर। महंगाई की सितंबर में सालाना शरह 6.9% होने पर मुआशी टीम की पजीराई। शहबाज शरीफ ने कहा, महंगाई की शरह कम होने से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। पेट्रोलियम कीमतों में मुसलसल कमी से आवाम को रिलीफ मिल रहा है। शरह सूद कम होने से कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। पाकिस्तान के डिफॉल्ट की ख्वाहिश करने वालों का मंसूबा नाकाम हुआ। कौम ने एक गिरोह की नाअहली की वजह से मुश्किलात काटी। बाबर आजम ने कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। बाबर आजम ने एक्स पर मुस्ताफी होने का ऐलान किया। कहते हैं, अपनी फैमिली को वक्त देना चाहता हूं। कप्तानी का तजर्बा अच्छा था, लेकिन वर्कलोड में इजाफा हो गया था। कौमी टीम के कप्तान पर फख्र, बतौर खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। पाकिस्तान के 4 टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम मुल्तान पहुंच गई। बेन स्टोक्स इंग्लिश टीम की क़यादत कर रही हैं। मेहमान टीम 2 दिन आराम के बाद 4 अक्टूबर से प्रैक्टिस का आगाज़ करेंगे। कप्तान शान मसूद समेत 5 पाकिस्तानी टीम के बाज़ खिलाड़ी भी मुल्तान पहुंच गए। दोनों टीमों के माबैन 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ का पहला मैच 7 अक्टूबर से मुल्तान में शुरू होगा। आंखों की बीमारी ट्रकोमा का पाकिस्तान से खात्मा हो गया। बरवक्त इलाज से लातादाद लोगों की बीनाई बच गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा, उम्मीद है ट्रकोमा की तरह पोलियो का भी खात्मा होगा। पाकिस्तान से हेपेटाइटिस के भी खात्मे की ज़रूरत है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की रिहाइश का आमद। इसहाक डार के बड़े भाई के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। और फातिहा खानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। डॉक्टर जाकिर नाइक की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। मुलाकात की। जाकिर नाइक ने मौलाना फजलुर रहमान की इक़्तिदा में नमाज मग़रिब अदा की। जाकिर नाइक का स्वीट होम का दौरा। कहते हैं, स्वीट होम के फरिश्तों और परियों से मिलकर खुशी हुई। जाकिर नाइक की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से भी मुलाकात। जाकिर नाइक ने ऐवान का भी दौरा किया। जाकिर नाइक आज कराची पहुंचेंगे। जामिया बनूरिया का दौरा होगा। लाहौर में नाबीना अफराद का एहतजाज। मॉल रोड पर बैरियर हटाकर मार्च। पुलिस ने बाग जना के करीब रोका। नाबीना अफराद ने लाठियां बरसा दी। पुलिस का भी लाठी चार्ज। तसादुम में 10 पुलिस एहलकार और कई मुजाहिरीन जख्मी। पुलिस के रुकावट हटा देने पर नाबीना अफराद क्लब चौक पहुंच गए। वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना दे दिया। क्लब चौक को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। उधर वज़ीर आला का नाबीना अफराद के एहतजाज पर नोटिस। मुजाहिरीन से सख्ती न करने की हिदायत करती।